بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے، تیسری فصل ہے صفات کے بیان میں، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم صفات غیر متضادہ کو شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہاں سے صفات متضادہ کا بیان مکمل ہو چکا ہے، جیسے کہ میں آپ کو ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ وہاں پہ دو ایسی صفات ہوتی ہیں جس کے مقابل میں ایک کے بعد دوسری صفت بھی آتی ہے۔ اب یہاں سے جو صفات شروع ہوں گی یہ غیر متضادہ ہیں، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ لازمی طور پر یہ صفت پائی جائے گی حروف کے اندر۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور صفت ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس کے مقابلے میں دوسری صفت ضد اس کی نہیں پائی جائے گی۔ اور دوسرا اس میں فرق یہ ہوتا ہے متضادہ اور غیر متضادہ میں، وہ یہ کہ جو غیر متضادہ ہے یہ تمام حروف کے اندر نہیں پائی جاتی، بعض حروف میں پائی جاتی ہیں، بعض حروف کے اندر نہیں پائی جاتی، جبکہ اس کے برعکس جو متضادہ ہیں وہ تمام حروف کے اندر پائی جاتی ہیں، جیسا کہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ تو صفات لازمہ غیر متضادہ کا بیان کر رہے ہیں قلقلہ کے ساتھ۔ اب قلقلہ کو دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ قلقلہ کے 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ کتب جدن ہے، مگر کاف میں قلقلہ واجب اور باقی 4 حروف میں جائز ہے۔ قلقلہ کے معنی مخرج میں جنبش دینا سختی کے ساتھ۔ دیکھیں، یہاں سے قلقلہ کو شروع کیا جا رہا ہے، یہ صفات غیر متضادہ میں سے پہلی قسم ہے۔ قلقلہ کا معنی ہوتا ہے حرکت دینا اور ہلانا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مقلقلہ کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت حالت سکون میں ان کے مخرج کو حرکت ہوتی ہے، جیسا کہ نا وقب، اب قاف اور با آخر میں ساکن ہے، اب اس کو پڑھیں گے نا وقب، اب اس کو حرکت دیں گے۔ یہ اسی طریقے سے مسد، یہاں پر بھی آپ نے اس کو حرکت دی ہے۔ یہ اسی طریقے سے وَتَب، یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں گے تو میں نے اس کو حرکت دی ہے۔ اچھا، یہاں پہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کا مجموعہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ قاف، تا، با، جیم اور دال ہے، مگر قاف میں قلقلہ واجب اور باقی 4 حروف میں جائز۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس میں جو حروف قلقلہ ہیں ان کی تعداد کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ایک چیز کے اندر سب متفق ہیں کہ جو قاف ہے اس کے اندر قلقلہ لازمی ہوتا ہے، باقی حروف میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس میں اختلاف ہے۔ تو چونکہ قاف میں لازمی طور پر قلقلہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ حضرت نے ذکر کیا کہ قاف میں قلقلہ واجب ہے، مطلب یہ کہ اس میں زیادہ اچھے طریقے سے قلقلہ کیا جائے گا، اور باقی حروف کے اندر بھی قلقلہ ہوگا لیکن اس درجے کا نہیں ہوگا جس درجے کا قاف کے اندر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو قلقلہ ہے اس کے جو مراتب ہیں یہ کل 4 مراتب ہیں۔ نمبر یہ ہے ساکن، موقوف، مشدد۔ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ بالحقی۔ اب یہ ہے نا، اب یہ اس کو آپ حق کی پڑھیں یا اس کو نہ پڑھیں، ساکن کر کے آپ اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر آپ وقف کریں، اور یہ تشدید بھی ہے، موقوف یعنی اس کے آخر میں وقف کیا جا رہا ہے، اور تشدید بھی ہے، اس لیے اس کو میں نے کہا ساکن، موقوف، مشدد۔ بالحق، اس طریقے سے۔ دوسرا یہ ہے ساکن، موقوف، مخفف، جیسے محیط۔ اب یہ دیکھیں آخر میں آپ نے ساکن بھی کرنا ہے، وقف بھی کرنا ہے، اور اس میں تشدید نہیں ہے، تخفیف ہے۔ تو اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ محیط، یہ اس کا دوسرا درجہ ہو گیا۔ نمبر 3 وہ حرف ساکن جو کلمہ کے درمیان کے اندر آ جائے، جیسا کہ یجمعو۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو جیم ہے نا اس کے اوپر میں نے قلقلہ کیا، یہاں پہ اگرچہ میں نے قلقلہ تھوڑا زیادہ کر دیا ہے، لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ جو درمیان کے اندر جو ساکن حرف آتا ہے حروف قلقلہ میں سے، اس میں قلقلہ کم کیا جاتا ہے، جو آخر کے اندر جو حرف ہوتا ہے اس کے اندر قلقلہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو درمیان میں اگر ساکن آ جائے تو آپ اس میں قلقلہ کریں، یعنی اس کو جنبش دیں، حرکت دیں سختی کے ساتھ۔ جیم کا جو مخرج ہے، جو کوئی بھی ہو، جیم ہو، قاف ہو، تا ہو، با ہو، دال ہو، تو آپ نے اس میں سختی سے اس کو ہلانا ہے۔ لیکن جب درمیان میں آئے گا، کسی لفظ کے درمیان میں اگر حرف ساکن آ جائے تو وہاں پہ آپ نے قلقلہ کم کرنا ہے، اور اگر آخر میں آ جائے، پھر آخر میں 2 قسمیں ہیں، جیسے کہ ایک ہے تشدید اور دوسرا ہے تخفیف۔ اگر تو آخر میں حرف مشدد ہے تو آپ اس میں زیادہ قلقلہ کریں گے، اور اگر آخر میں یہ جو ہے تخفیف ہے، ساکن ہے، تو آپ اس میں زیادہ کریں گے لیکن اس سے کم کریں گے، تشدید سے کم کریں گے۔ تو 3 قسمیں ہوگی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جو حرف متحرک ہو اس کے اندر بھی قلقلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت ہلکا سا قلقلہ ہوتا ہے، جیسے طابع۔ اب اس میں جو تا ہے اس میں اگر آپ غور کریں گے تو آواز کو تھوڑا سا ہلایا جائے گا، طابع، طابع، بلکہ بعض اوقات تو اس کا محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 4 قسمیں ہیں، جو اس میں جو پہلی قسم ہے متحرک والی، یہ تو گویا کہ کالعدم میں شماری نہیں ہوتی،
باقی جو 3 قسمیں کے درمیان میں آ جائے تو آپ اس میں کم قلقلہ کریں گے، آخر میں آ جائے تو تشدید ہے تو زیادہ قلقلہ ہوگا، اور تخفیف ہے تو پھر تشدید سے تھوڑا سا کم قلقلہ یہ کیا جائے گا۔ تو یہاں تک یہ قلقلہ مکمل ہو گیا ہے۔ حروف قلقلہ کے بعد آگے را کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ را میں صفت تکرار کی ہے، مگر اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز کرنا چاہیے۔ یعنی را کو جب آپ ادا کرتے ہیں تو زبان اس میں تھر تھراتی ہے، ہلتی ہے، گویا کہ آپ اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس را کو اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے کہ آپ را کو ایک ہی مرتبہ پڑھیں، اس میں جو تکرار ہے 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، یا آواز کے اندر لرزش ہے، آواز کے اندر زلزلہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ویسے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کسی اچھے قاری سے اس کی مشق کریں اور پھر ہی آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی، لیکن میں پھر بھی بہرحال تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ را کو ادا کریں تو جو طرف لسان ہے آپ اس کو اوپر والے تالو کے ساتھ ملا دیں، اور اس وقت اس کو مضبوطی کے ساتھ ملا کر رکھیں جب تک یہ حرف ادا نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر اس میں صفت تکرار نہیں ہوگی۔ جیسے نا من شر، اب یہ دیکھیں ذرا، من شر ما خلق، اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو را ہے نا اس میں آواز کے اندر تھر تھراہٹ ہے، یہ نہ ہو، اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کو ادا کریں تاکہ جو ہے اس میں تکرار والی جو صفت ہے جس سے بچنا یہ ضروری ہے، یہ والی صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ اس طریقے سے من شر ما خلق، اب یہاں پہ ذرا دیکھیں شری، اب یہ میں نے اس کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا ہے، طرف لسان کو اوپر والے تالو کے ساتھ ملا دیا، اور ایک یہ ہے من شری، اب یہ دیکھ رہے ہیں نا آواز اس طریقے کی نہیں آنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ را تھی۔ اب اس کے بعد آگے جو شین ہے اس کے بارے میں بھی اسی سبق کے اندر ہی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ شین میں صفت تشفی ہے، یعنی منہ میں صوت پھیلتی ہے۔ یہ صفات غیر متضادہ میں سے ایک صفت ہے کہ جب آپ شین کو ادا کریں تو آواز آپ کے منہ کے اندر پھیل جانی چاہیے، یہی مطلب ہے تشفی کا۔ اور صوت یہ کہتے ہیں آواز کو، جیسے نا من شرن، یا اسی طریقے سے شر غاسق، یہاں پہ دونوں جگہ پہ اگر آپ دیکھیں گے جب میں شین ادا کر رہا ہوں تو آواز یہ منہ کے اندر پھیل رہی ہے، تو شین کو ادا کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔